أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ويا قوم اور اے میری قوم کے لوگوں هذه ناقۃ اللہ لکم یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے آیتن نشانی ہے فذروہا بس اس کو چھوڑ دو تأکل فی ارض اللہ کھاتی رہے یہ اللہ کی زمین میں ولا تمسوہا اور مت چھونا اس کو بسوء برائی کے ساتھ فیأخذکم عذاب قریب بس پکڑ لے گا تمہیں قریب کا عذاب فعقروہا بدبختوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی فقال صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا فائدہ اٹھاؤ فی دارکم 3 ایام اپنے گھروں میں صرف 3 دن ذالک وعد غیر مکذوب یہ وعدہ جھوٹا نہیں فلما جاء امرنا جب ہمارا حکم آیا عذاب نجینا صالحا ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو نجات دے دی والذین آمنوا معه برحمت منا اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے اپنی مہربانی سے ومن خزی یومئذ اور اس دن کی رسوائی سے ان ربک هو القوی العزیز بے شک تیرا پروردگار قوت والا غالب ہے واخذ الذین ظلموا الصیحہ پکڑا ان کو جنہوں نے ظلم کیا ہے الصیحہ ایک چنگھاڑ نے ایک چیخ نے فاصبحوا فی دیارہم جاثمین پس انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے کأن لم یغنوا فیہا گویا کہ وہاں کبھی کوئی آباد تھا ہی نہیں الا خبردار ان ثمود کفروا ربہم بے شک قوم سمود نے اپنے پروردگار کا انکار کیا الا بعدا لثمود خبردار دوری ہے ہلاکت اور بربادی ہے قوم سمود کے لیے اللہ تعالی ہمیں ایسی بربادیوں سے محفوظ فرمائے آمین وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ سورہ ہود کی آیت نمبر 64 سے 68 تک ہے گزشتہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام ان کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ قوم کو دعوت اور پھر قوم نے جو اپنا ریئیکشن بتایا کہ جی ہم تو آپ سے بڑی امیدیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ان برائیوں میں شریک رہیں گے فرمانے نے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے سیدھا راستہ ہدایت عطا فرما دی ہے راہ راست کی صراط مستقیم پر چلا دیا ہے اور تم مجھے پھر صراط مستقیم سے دوسری طرف لے جانا چاہتے ہو قوم نے ایک انہونی بات کا مطالبہ کر دیے اور وہ یہ کہ جی اگر آپ سچے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اگر حقیقت میں آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ سامنے جو بہت بڑی چٹان ہے اس چٹان سے آپ
کی نشانی یہ ہوگی نبوت اور رسالت کی صداقت کی کہ اس میں سے 10 مہینے کی گبن اونٹنی نکلے اور پھر وہ اسی وقت ہمارے سامنے بچہ بھی جنے، تو ہم کہیں گے کہ ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور چٹان کا اس لیے بتایا کہ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ قوم سمود کا کام کیا تھا، پتھروں کے اندر بڑی بڑی چٹانوں اور بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر مکانات بنانا۔ ان کو پتا تھا کہ پتھر کتنی سخت چیز ہے، تو پتھر کے اندر سے جاندار کا نکلنا اور پھر وہ بھی 10 مہینوں کی گابن اونٹنی ہو اور پھر وہ ان کے سامنے بچہ بھی جنے۔ اب انہوں نے مذاق شروع کر دیا کہ چلو وہاں پر پتہ چل رہا ہے، ہر طرف منادی کر رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں کہ صالح علیہ السلام صاحب نے ایک مطالبہ کیا ہے۔ اب پتہ چلے گا صالح علیہ السلام کا کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اور پتہ چل جائے کہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قادر ہیں۔ جب ہر چیز پر قادر ہیں تو پھر یہ بھی کر سکتے ہیں، تو کر کے دکھا دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے وحدہ لا شریک کے سامنے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھی، دعا مانگی، قوم مذاق اڑا رہی ہے، تمسخر کر رہی ہے، اور صالح علیہ السلام وحدہ لا شریک کے سامنے گڑ گڑا رہے کہ پروردگار اگر یہ بدبخت کسی بات سے ایمان لے آتے ہیں، جہنم سے بچ جاتے ہیں اور تیری بندگی شروع کر دیتے ہیں، تو قادر مطلق ہے، تیری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک اگر یہ کر دیں تو یہ ایمان لے آئیں گے اور یہ بچ جائیں گے جہنم سے، تو کیونکہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کچھ لوگوں نے تصور یہ لیا ہے کہ جی بس فلاں بزرگ دے کول چلے جاؤ تو انہیں کیا کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے کہ اللہ پر کوئی حکم چلا سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر نہیں کر سکتے، پیغمبر بھی کس سے مانگتے ہیں؟ ہاں، اللہ سے۔ اور یہاں میں عرض کر دوں، پہلے بھی میں کئی دفعہ تفصیل سے یہ مسئلہ بتا چکا ہوں، کرامت ہو یا معجزہ ہو، یہ براہ راست فعل خداوندی ہوتا ہے۔ کرامت اور معجزہ یہ کس کا فعل ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ کس کا؟ اللہ کا۔ البتہ ظاہر ہوتا ہے پیغمبر کے ہاتھ پر تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور پیغمبر کے علاوہ اگر کسی نیک آدمی کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام ظاہر ہو جائے جو عام طور پر ایسا ہونا ممکن نہ ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ استدراج بھی ہوتا ہے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں۔ بعض اوقات یہ استدراج بھی ہوتا ہے کہ ایک برا انسان ہے، بلکہ بروں کا سردار، مثال کے طور پر دجال یہ کرے گا کہ ایک مومن سے کہے گا ہاں بھائی مجھے مانتا خدا کہ نہیں، وہ کہے گا نہیں مانتا، وہ اس کو یوں چیر دے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اچھا 2 ٹکڑے کرنے کے بعد پھر اس کو یوں ملا دے گا، وہ پھر زندہ ہو جائیں گے۔ پھر کہے گا اب بتا تو مجھے مانتا کہ نہیں؟ یہ مومن اللہ کی توفیق سے کہے گا میں تجھے نہیں مان، تو کافر ہے، دجال ہے۔ پھر یہ اس کو مار دے گا، دوبارہ زندہ نہیں کر سکے۔ اور اگر کسی کا ایمان کیا ہو، کمزور ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ دیکھو یہ ہمارے ہاں تو اب تو خیر یہ چیز عام ہو گئی ہے، شروع میں باقاعدہ بابا جی نے یہاں پر کیمرہ لگایا ہوتا تھا اور وہاں پر کہتا تھا وہ کہ دیکھو بابا جی سارا کچھ، وہ سارا پتا ہے انہیں بس۔ اچھا باہر آپ بات کر رہے تھے، کیا نہیں سینو سارا پتہ چل جانا، اور دیکھ رہا ہوتا کس چیز میں؟ کیمرے میں باہر 2 باتیں کر رہے ہوتے، بس اسی پر اس کا کیا واہ واہ ہو جاتی تھی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، ایسی بات نہیں۔ تو بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایسا کام جو عام طور پر ممکن نہ ہو، پیغمبر کے ہاتھ پر ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ کیا؟
امت میں سے نیک لوگوں میں سے کسی کے ہاتھ پر ہو تو اس کو ایک برے انسان کے ہاتھ پر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں. اس کو ہمارے تو خیر ماشاءاللہ ہم تو روزانہ معجزات کرتے ہیں. ماجی معجزانہ طور پر بال بچ گئے, معجزانہ طور پر, کیونکہ سارے پیغمبر ہیں نا بھائی. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ ہدایت نصیب فرمائے. جاہل کے اجہل ترین ہے وہ, معجزانہ طور پر جی ایکسیڈنٹ ہوا اور معجزانہ طور پر بچ گیا. تیسری منزل سے گرا اور معجزانہ طور پر کیا ہے, بچ گیا. ہمارے ہاں تو روز معجزے ہوتے ہیں, عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. مجھے معجزہ ہو گیا, معجزہ ہو گیا. بھائی کیا معجزہ ہو گیا؟ اور یہ اپنوں کی بات کر رہا ہوں, دوسروں کے ہاں تو باقاعدہ معجزہ پڑھنا اور معجزہ وہ اور چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کیا کیا کچھ خرافات ہے. تو بہرحال امت کے لیے, کسی شخص کے لیے اس بات کا ذکر کرنا جو نبی کے ساتھ خاص ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. کہنا میرا فرض ہے, ویسے ماننا ہم نے ویسے بھی نہیں ہے, مجھے پتا. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ, اے میری قوم کے لوگو, یہ ناقۃ اللہ, اللہ کی شان دیکھیں. حضرت صالح علیہ السلام روتے رہے, گڑ گڑاتے رہے. پروردگار عالم نے باقاعدہ اس جو چٹان تھی اس پر پروردگار کی رحمت کی نظر پڑی, رب العالمین کا حکم ہوا اور وہ چٹان باقاعدہ ہلی اور وہ پھٹی اور اس کے اندر سے ایک عظیم الجثہ, بہت بڑے جسامت والی اونٹنی نکلی, جس کے بارے میں بعض روایات میں ملتا ہے کہ جہاں وہ اونٹنی بیٹھتی تھی اس جگہ کو ناپا گیا تو وہ 90 فٹ تھی. جہاں وہ بیٹھتی تھی اس کی لمبائی 90 فٹ صرف اس کی لمبائی تھی, اس کی جو اونچائی ہے. اور پھر وہ کتنی موٹی تازہ, اور ساتھ ہی اس نے 10 مہینے کی گابن تھی اور اس نے بچہ دیا, اور قوم نے پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. بڑی عجیب و غریب بدبخت قوم تھی. اتنا بڑا معجزہ دیکھا لیکن پھر بھی ماننے کے لیے. مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ حضور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں. اور رسول اللہ مبارک نے باقاعدہ حرم شریف کے صحن میں بیٹھ کر یوں انگلی فرمائی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا باقاعدہ, لیکن مانے نہیں. کہا ھذا سحر مستمر, یہ چلتا ہوا جادو ہے, ہم پر بھی کیا ہے, نعوذ باللہ انہوں نے جادو کر دیا ہے, نظر بندی ہو گئی ہے. چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا, چاند قافلے آئے, انہوں نے تصدیق کی. فلاں رات ہم چاندنی میں چل رہے تھے, چاند کی روشنی میں, اور اچانک چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. بڑا تیز جادو تھا, وہاں تک پہنچ گیا. نعوذ باللہ من ذالک. جو نہیں مانتے وہ پھر نہیں مانتے. تو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا. انہوں نے تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی آپ نے جو معجزہ مانگا ہے وہ معجزہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نشانی اب تمہارے سامنے ظاہر کر دیا, لیکن اب یاد رکھنا اب اس اونٹنی کو کوئی کسی قسم کا ہاتھ نہ لگائے. جہاں سے یہ چاہے کھائے, جہاں جائے پیے. اونٹنی بھی بڑی عجیب تھی, جتنی بڑی تھی اتنا زیادہ کھاتی تھی, پیتی تھی, اور اتنا دودھ دیتی تھی. جس کا جس وقت جی چاہتا تھا نیچے بیٹھا دودھ دو لیا. لیکن ایک مسئلہ ہوا. مسئلہ یہ ہوا کہ چونکہ اس کی جسامت بہت زیادہ تھی تو عام جانور اس سے بدک جاتے تھے. جب عام جانور دیکھتے تھے اس کو تو اس سے ڈر جاتے تھے, بدک جاتے تھے, بھاگ جاتے تھے. حانیسہ بنت غنم ایک عورت تھی, اس کی بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھی. اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں جاتی تھی پانی تو سارا پانی پی لیتی تھی. یہ بڑا مسئلہ بنا. تو صالح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی. رب العالمین نے فرمایا کوئی بات نہیں. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ. آپ ان کو بتا دیجئے پانی کی باری لگا دیں. پانی کی ایک دن گھاٹ پر صرف یہ اونٹنی جائے اور اگلے دن تمام جانور جائیں. کچھ عرصہ تو ایسا ہوا لیکن وہ عورت کچھ تنگ ہو گئی.
تو یہ عورت خراب عورت تھی اور اس کی بچیاں تھی جوان. اس نے ایک اوباش تھا، بدقماش بدماش قیدار نامی آدمی تھا، اس سے اس نے سودا طے کیا کہ اس اونٹنی کا کام تمام کرو تو میں اپنی بچی کا رشتہ دے دوں گا اور کچھ مال مویشی بھی دے دوں. وہ مان گیا اور وہ گھاٹ میں بیٹھے جہاں سے یہ اونٹنی گزر رہی تھی، اس کے بندوں نے حملہ کیا اور تلوار سے اس کے جو پاؤں تھے کاٹ دیے. بچہ ساتھ تھا، اونٹنی گر گئی، بچے نے چیخ ماری، جس چٹان سے یہ اونٹنی نکلی تھی اسی طرف چلا گیا، دوبارہ کسی نے وہ بچہ دیکھا نہیں. صالح علیہ السلام کو پتہ چلا، حضرت صالح علیہ السلام آئے، فرمایا تو پہلے تو بتا دیا تھا کہ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو مت چھونا برائی کے ساتھ، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيب، پکڑ لے گا تمہیں قریب کا عذاب. فَعَقَرُوهَا، اس کے پاؤں کاٹ دیے. فقال، صالح علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو فرمایا تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اب 3 دن رہو بس. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ صالح علیہ السلام نے فرمایا اگلے دن تم سب کے چہرے پیلے ہو جائیں گے، اس سے اگلے دن تم سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تم سب کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے. بس اس کے بعد کیا ہے؟ ختم ہو جاؤ گے. اور وہی ہوا. ذالک فلما جاء امرنا، جب آیا ہمارا حکم عذاب کا، نجینا صالحا، ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو نجات عطا کر دی، والذین آمنوا معہ برحمت منا، اور وہ جو ایمان لے آئے ان کے ساتھ اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے. ایمان کو رب العالمین نے بچا لیا، اور یہ سب کے سب ان کے ساتھ یہ ہوا. اچھا، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذ، اور اس دن کی رسوائی اور عذاب سے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ، تیرا پروردگار قوت والا ہے، عزیز، کمال قدرت کا مالک، غالب ہے وہ اپنا. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، بس صرف لمبا چوڑا معاملہ نہیں تھا، صرف جبریل امین آئے، ایک چیخ ماری، ایک چنگھاڑ تھی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک ہی چیخ چنگاڑ تھی. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ایسے تھے جیسے انگارے ہوتے ہیں، کوئلے بلتے ہوئے، کوئلوں کے اوپر پانی ڈال دو تو چس اور ختم. معمولی سی آواز آتی ہے اور بجھ جاتے ہیں. یہ بھی ایک چنگھاڑ نے سب کے جگر پھاڑ دیے، سب ختم ہو گئے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ہو گئی صبح کی انہوں نے کہ یہ اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، منہ کے بل گرے ہوئے سارے پڑے ہوئے تھے، کوئی ان میں سے زندہ بچا نہیں. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اتنی بڑی بستیاں، سینکڑوں بستیاں، ایک ایک بستی میں کتنے لوگ، یہ سب کے سب دفعتاً واحدتاً، ایک لمحے میں ختم ہو گئے، گویا کہ یہاں کبھی کوئی آباد تھا ہی نہیں. الا خبردار، ان ثمود کفروا ربهم، بے شک قوم سمود نے اپنے پروردگار کا انکار کیا. الا بعدا لثمود، ہاں قوم سمود کے لیے بربادی اور تباہی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. مقصد یہی تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، رب العالمین مہلت دیتے ہیں، لیکن پھر جب پکڑتے ہیں پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا. ہاں صرف اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یک بارگی ہم پر عذاب ہو. اللہ نے دعا قبول فرمائی ہے کہ نہیں میرے محبوب؟ یک باری ان کو ختم نہیں کروں، یک بارگی. ہاں یہ نہیں ہے کہ یہ برائیوں پہ برائیاں کرتے رہے اور میں کو چھوڑوں گا بھی نہیں. سزائیں آئیں گی، عذاب آئیں گے، لیکن کبھی کہیں، کبھی کہیں، کبھی کچھ، کبھی کچھ، کبھی کس انداز سے، کبھی کس انداز سے.
آپ مجھے بتائیے یہ مائی کے مہینے میں، خیر ہم تو لاہوری ہیں سانوں کی، ہاں جی، ہم تو ماشاءاللہ جی موسم دیکھ رہے ہیں جی، کیا بات ہے، واہ پروردگار، یہ کیسے ٹھنڈا موسم کر دیا جی، ہوائیں چلا دی رب العالمین نے۔ ان سے پوچھیں جن کے پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ یہ باغ پکے گا، اس کا پھل پکے گا، بیچیں گے، بچی کا رشتہ ہوا ہے، اس کی رخصتی کریں گے، بچی کے لیے یہ، بچے کے لیے یہ کریں گے، فلاں جگہ جو پیسے دینے وہ کریں گے، اور اچانک یہ جو اولے پڑ رہے ہیں، میرا خیال ہے مجھے یہاں 30 سال ہو گئے، میں نے لاہور میں ایسے اولے نہیں دیکھے۔ یہ جو چند دن پہلے یہاں اولے پڑے ہیں، میں نے ان 30 سالوں میں، میری آنے سے پہلے اگر کبھی ایسا ہوا، آپ میں سے بڑے بڑے ہیں، عمر والے ہیں، لیکن میں نے اتنے اولے لاہور میں اور اتنے بڑے بڑے اولے لاہور میں نہیں دیکھے تھے۔ اور ابھی پھر اگلے 3 دن یہی صورتحال پھر خبروں میں بتا رہے ہیں۔ پروردگار کرم کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، کسان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور ہم تو خیر ہمیں کیا ہے، ہمیں تو کیا ہے، بس سب کچھ مل رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ نہیں، حالات واقعات کو دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ عذاب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھائیو عذاب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے موسم بہترین کر دیا اور موسم ٹھنڈا ہو گیا، یہ عذاب کی شکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ انشاءاللہ زندگی کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته الليل واطراف النهار، واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وبرحمتك يا أرحم الراحمين۔